السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ النحو کا آج ہم پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو ہے لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے لفظ کے بارے میں جاننا ہوگا کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم عام حالات کے اندر منہ سے جو کچھ بھی نکالتے ہیں بولنے کے لحاظ سے، جو کچھ بھی ہماری زبان منہ جو تلفظ ہم ادا کرتے ہیں تو اسے لفظ کہتے ہیں۔ تو انسان جو کچھ بولتا ہے اسے ہم لفظ کہیں گے۔ پھر لفظ اب ہم نے بول تو دیا کوئی نہ کوئی لفظ، جیسے کہ میں نے لفظ بول دیا دیزن، یا میں نے لفظ بول دیا قلم۔ اب تلفظ تو ادا ہو گیا اس کا کہ اور اب یہاں پر یہ چیز جاننے والی ہے کہ آیا کہ یہ جو لفظ ہے یہ اس کا کوئی معنی بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو اس لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہوں گی۔ اگر لفظ کا کوئی معنی بنتا ہے تو پھر اسے موضوع یا مستعمل کہیں گے۔ ایسا قلم ہم جانتے ہیں کہ جس سے لکھا جاتا ہے اسے قلم کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم لفظ بولیں گے دیزن تو اس سے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بے معنی لفظ ہے، نہیں ہے، اس سے ہمیں یہی پتہ چلے گا۔ اب کس طرح؟ اب اس طرح آپ مثال یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ چائے وائے، پانی شانی، اس کے اندر پانی کا تو معنی ہے، لیکن بعد الوشانی اور چائے وائے جو ہے یہ بے معنی لفظ ہے، مہمل اسے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی کچھ الفاظ ہوں گے جیسے دیزن، تو یہ مہمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ اب پھر آگے موضوع کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایک لفظ جو بامعنی ہے اس کی آگے کتنی دو قسمیں ہیں، کون سی؟ مفرد اور مرکب۔ اب مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو اکیلا لفظ اکیلا ہو اور پھر بامعنی بھی ہو، اس کو ہم مفرد کہتے ہیں یا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ جمل۔ اب مرکب کیا ہوتا ہے کہ جو ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اسے ہم مرکب کہتے ہیں۔ اور پھر الفاظ بھی کون سے؟ جو موضوع ہوں، یعنی کہ بامعنی الفاظ ہیں، جیسا کہ لیلۃ القدر۔ لیلۃ یہ ایک لفظ ہے، القدر دوسرا لفظ ہے، دونوں کو آپس میں ملایا لیلۃ القدر، قدر کی رات، تو یہ مرکب بن گیا، دو الفاظ مل گئے۔ اس طرح اگلی مثال زید جالس فی المسجد، تو اس کے اندر زید جو ہے مسجد کے اندر بیٹھا ہے، تو اس مثال کے اندر زید بامعنی لفظ، جالسن بامعنی لفظ، پھر آگے فی حرف جر اور اس کے بعد المسجد، یہ بھی بامعنی لفظ۔ تو بامعنی الفاظ جو ہیں یہ آپس میں ملے تو ان کے ملنے سے ایک چیز بنی، مرکب بنا۔ اب آگے چلیے کہ یہ جو مرکب بنتا ہے یعنی الفاظ کو جمع کر کے، تو اس کی بھی آگے اقسام ہیں، اس کی آگے دو قسمیں ہیں۔ اب جو مرکب بنا ہے، آیا کہ وہ مرکب جو ہم نے بنایا ہے وہ مکمل اس سے کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں، یعنی مخاطب کو جس سے مکمل فائدہ حاصل ہو، مکمل سمجھ آ جائے تو اسے ہم مرکب تام کہیں گے۔ اور جس سے کوئی مکمل سمجھ نہ آئے مخاطب کو، ابھی اس کے ذہن کے اندر ابہام ہو کہ پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو اسے ہم مرکب ناقص کہیں گے۔ جیسے اب مثال دیکھیے کہ ماء البحر، سمندر کا پانی۔ اب ہم کسی مخاطب کو کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی، تو وہ اب جاننا چاہتا ہے کہ بھئی سمندر کے پانی کو کیا ہے، سمندر کا پانی میٹھا ہے، نمکین ہے، کیا ہے، تو اب اس کے ذہن میں ابہام ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح ولد صغیر، چھوٹا بچہ۔ لیکن جب ہم ایک بات کہیں گے جیسے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو گیا، اب اس کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں، شک نہیں رہا۔ اور اسی طرح لا تکذب، تو جھوٹ نہ بول، اس سے بھی پوری سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک جملہ ہے اور مخاطب کو بھی اس سے پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہا جاتا ہے، اور مرکب تام جو ہے اس کو مرکب مفید جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق صرف یہیں تک ہے۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق دے اور ہمیں
اسلام دین کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔